السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم۔ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين۔ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون۔ صدق الله العلي العظيم۔ قال تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على حضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے سورہ توبہ کی 5ویں آیت سے جو تلاوت کا شرف حاصل کیا، ان آیات کا تعلق سابقہ آیات سے بھی ہے۔ جیسا کہا گیا کہ مشرکین سے جو عہد و پیمان کیا گیا تھا، اگر انہوں نے اپنے عہد اور وعدے کو توڑ دیا ہے تو پھر ہم بھی ان کے عہد و وعدے کو باقی نہیں رکھیں گے۔ جب وہ ایگریمنٹ معاہدہ کر کے ہمارے خلاف ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر ہمارے خلاف کیا ہے تو پھر اب ہم بھی ان کے ساتھ مقابلہ اور قتال کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ البتہ معاہدہ توڑنے کے بعد ان کو یہ حکم دیا گیا تھا، یہ بتلایا گیا تھا کہ تم کو 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے کہ ان 4 مہینوں میں تم یا تو اسلام قبول کر لو یا نہیں تو پھر یہاں سے اپنے آپ کو کسی دوسرے مقام پر یہ چلے جاؤ، یا نہیں تو پھر ہم سے قتال کے لیے، لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب وہ 4 مہینے ان کے لیے دیے گئے تھے جنہوں نے وعدہ خلافی کیا تھا، عہد و پیمان کو توڑا تھا، تو 4 مہینے کی یہ مدت ان کو یہ چھوڑی چھوٹ تھی۔ ان 4 مہینوں میں تم اپنے لیے سوچ لو، اگر اسلام قبول کرتے تمہارے لیے بہتر ہوگا، نہیں تو پھر ہمارے قتال کے لیے یا یہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، وہ حرمت والے مہینے جب ختم ہو جائیں، نکل جائیں، 4 مہینے کی جو مدت تم کو چھوٹ کی دی گئی تھی، اور اس نکلنے کے بعد بھی اگر کافر ایمان بھی نہ لائیں اور اپنے مقام سے نکلے بھی نہیں اور قتال کے لیے بھی تیار نہ ہو، تو پھر حکم دیا گیا ایمان والوں کو کہ یہ مہینے حرمت والے، اب حرمت والے مہینے سے مراد کے جن میں اللہ نے ان سے لڑائی کو اللہ نے حرام فرمایا تھا، یہ مہینے گزر جانے کے بعد تم مشرکین کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ، وخذوہم، اور ان کو پکڑو، واحصروہم، اور ان کو ان کے
مضبوط عمارتوں میں ان کو اطراف سے ان کا محاصرہ کر لو، اور وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر مقام پر، ایسے مقام پر جہاں پر انتظار کیا جاتا ہے، انتظار گاہ میں یا سرحدوں کے اوپر بیٹھ کر ان کی نگرانی کرو کہ کہیں تمہاری سرحد سے وہ نکلنے نہ پائے۔ اس کے اندر یہ حکم دیا گیا اس کے اندر، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ کفار مکہ انہوں نے عہد و پیمان کو توڑنے کے بعد اور جو مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے اس عہد سے پہلے جو مظالم ڈھائے تھے، اب وہ اس بات کے سزاوار ہے کہ ان کے ساتھ بھی جب مسلمانوں کو اللہ نے قوت و طاقت عطا فرمائی ہے تو اب ان کے اوپر بھی یہ ان کا بدلہ ان کو دیا جائے جو انہوں نے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے تھے۔ اس کے اندر تو کہا گیا کہ مشرکین کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، پکڑ کر قتل کرو، ان کو پکڑ لو، ان کا وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کو حصار بندی کر دو۔ تو اب یہ آیتوں سے کیا ہے، بعض غیر مسلم اور مشرکین نے اس کا غلط مطلب نکالا۔ دیکھو قرآن کے اندر ان کے کیسا بولا جا رہا ہے کہ مسلمانوں وہ کافروں کو جہاں دیکھو مارو، یہ حکم دیا جا رہا ہے اس کے اندر۔ تو یہ کافروں سے، مشرکین سے مسلمانوں کی اتنی سخت ترین دشمنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مشرکین کو قتل کرو حیث وجدتموہم، جہاں ان کو پاؤ تم ان کو پکڑ کے ان کو مارو، اور ان کو گرفتار بھی کر لو، اور ان کی بلڈنگوں کے اطراف سے حصار بندی بھی کر لو، اور ان کی سرحدوں پر ان کی نگرانی کرو کہ کہیں نکلنے نہ پائے۔ تو یہاں اس آیت کا غلط مطلب یہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے بتلاتے ہیں کہ دیکھو اسلام کیا چاہتا ہے، قتل و غارت گیری چاہ رہا ہے، یہ فساد اور کیا ہے فتنہ چاہتا ہے اسلام، کہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ مشرکین کو جہاں چاہے مارو۔ تو یہاں پر عام مشرکین کی بات نہیں ہے، ان مشرکین کی بات ہے جن مشرکین نے مسلمانوں پر ایسے مظالم ڈھائے تھے کہ جس کو سن کر آنکھ پہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کانٹے آ جائے۔ تو ان کی اپنے غلطیوں کی پاداش میں یہ احکامات دیے جا رہے ہیں، تو ان کی غلطیوں کو تو چھپایا دیا جا رہا ہے۔ اب مسلمانوں کو تھوڑا غلبہ حاصل ہونے کے بعد وہ ان کے اوپر جو ظلم کیا گیا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے جب حکم دیا جا رہا ہے، تو اب بدلے کی جب بات جب آ رہی ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو مشرکین کو مارنے کا حکم قرآن میں اللہ نے دیا ہے۔ تو مشرکین کی کارستانی، ان کے کارنامے جو انہوں نے کیے تھے مسلمانوں کے ساتھ، پھر اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کے ظلموں کے بدلے میں اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کو قتل کرو جہاں تم پاؤ، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر سرحد پر، ہر مقام پر جہاں پر سے نکلنے کا راستہ ان ملک سے ہو سکتا ہے، ان مقامات پر بیٹھ کر، سرحدوں پر بیٹھ کر مورچہ سنبھال کر فوجی اور کیا ہے نگران کاروں کو اس مقام پر بٹھا کر ان کی طاق میں رہو، کیوں کہ کہیں وہ نکلنے نہ پائے اس کے اندر۔ تو اب یہاں ان کو یہ ان کی وعدہ خلافی کی وجہ سے اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی وجہ سے یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اب اتنا ہونے کے باوجود بھی اگر وہ لوگ توبہ کر لیں اور اسلام قبول کر لیں اور وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرنے لگے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینے لگے، تو فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے، کہ جیسا ہی کوئی مشرک اگر اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائے اور ایمان قبول کر لے اور توبہ کر لے اور نماز پڑھنے لگے، زکوٰۃ ادا کرنے لگے، تو اب اس کو مسلمان سمجھا جائے گا۔ اب اس کے ساتھ قتال کرنا، لڑائی کرنا، اس کے ساتھ جنگ لڑنا یہ اب جائز نہیں ہوگا۔ ان کو راستہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے خلاف کوئی ایکشن اور حرکت نہیں کی جائے گی۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ اتنے گناہوں کے باوجود بھی، اتنے ان کے ظلم و زیادتی کے باوجود بھی، اللہ تعالیٰ ایمان لانے کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اللہ غفور بھی ہے
رحیم بھی ہے، رحم فرمانے والا ہے، اللہ ان کی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہاں پر دو چیزوں کا ذکر آیا ہے، ایمان لائیں، توبہ کرے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو جائیں، نماز ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تو دو چیزیں اگر کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ مسلمانوں کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، کیونکہ یہ نماز عبادت بدنی ہے، بدنی عبادت ہے کہ انسان اعضاء سے کرتا ہے اس کے اندر، تو اس کو عبادت بدنی کہا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ عبادت مالی ہے، مال کے ذریعے سے اس کو کہے کسی کے غریب کا فائدہ پہنچایا جاتا ہے تو اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو یہ دو اہم عبادتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ بدنی عبادات میں اہم نماز ہے اور مالی عبادتوں میں اہم اور فرض زکوٰۃ ہے۔ یہ دو چیزوں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو ابھی اہم چیزوں کا ذکر فرما کر اس کے ضمن میں دوسرے احکامات خود بخود آ جائیں گے اس کے اندر۔ جب بدنی عبادت وہ ادا کر رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ہر بدنی عبادت جو بھی ہے، اس کی مثال کے طور پر اب روزہ ہے اور حج ہے وغیرہ ہے، یہ تمام احکامات کو عمل کرنے لگیں گے، لیکن یہ دو عبادتیں یہ منفرد طور پر نظر آنے والی ہے اس کے اندر، ایک تو نماز کا ادا کرنا، دوسرے زکوٰۃ کا دینا۔ اس وجہ سے دو چیزوں کا یہاں ذکر کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو چیزیں عمل کر لیں اور انہوں روزے کو نہ مانے، حج کو نہ مانے اور دوسرے احکامات کو نہ مانے تو چھوڑ دیا جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں صرف دو بنیادی عبادتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ بدنی عبادتوں میں امتیازی عبادت نماز ہے اور مالی عبادتوں میں زکوٰۃ ہے۔ یہ ادا کرنے لگے تو پھر اب ان کے ساتھ مشرکین کی طرح معاملہ نہیں کریں گے، ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں آیا ہے کہ ان کے زمانے میں بعض لوگ نماز پڑھتے تھے، سب کرتے تھے، لیکن زکوٰۃ دینے سے پیچھے ہٹ گئے تھے اور زکوٰۃ دینے سے آنا کو نہیں کر رہے بلکہ انکار کرنے لگے اس کے اندر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو زکوٰۃ دینے سے آگے پیچھے ہٹے گا، تالم ٹولی کرے گا یا انکار کرے گا، میں اس سے جنگ لڑوں گا، قتال کروں گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یار یہ تو مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ایمان والے بھی ہیں، سب ہے، پھر ایمان والوں کے ساتھ کیسا جنگ لڑ سکتے ہیں، جہاد کیسا کر سکتے ہیں؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا، اللہ فرما رہا ہے اگر وہ توبہ کر کے نماز ادا کریں، زکوٰۃ بھی دیں، تب ان کو ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا راستہ چھوڑیں گے نہیں۔ تو جب یہ آیت تمام صحابہ کے سامنے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیش کیا تو سب خاموش بیٹھ گئے کہ واقعی انہوں نے قرآن سے استدلال کیا ہے اس کے اندر کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ساتھ بھی، زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے ساتھ بھی جہاد اور جنگ لڑا جائے گا اس کے اندر۔ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور تو ان کا راستہ چھوڑ دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جب یہ اعلان کیا گیا تھا ان کی وعدہ خلافی کا، ابوبکر رضی اللہ عنہ کو میدان عرفات میں بھیجایا گیا تھا، وہاں جا کر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جو معاہدہ توڑ دیے ہیں، اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا، اب مکے میں آئندہ سال سے کوئی نہ مشرک یہاں پر داخل ہو سکے گا، نہ کوئی مشرک کیا ہے یہاں کعبۃ اللہ کا طواف کر سکے گا، نہ برہنہ یہاں پر طواف ہوگا، ہاں یہاں پر صرف مسلمان کا داخلہ ہوگا، مسلمان ہی طواف کرے گا، آپ نے اعلان فرمایا اس کے اندر۔ تو ان اللہ غفور الرحیم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اور اگر کوئی مشرکین میں سے کوئی اگر آپ سے پناہ حاصل کرے، پناہ مانگے کہ مجھے کچھ مہلت دو، مجھے کچھ کیا ہے کچھ وقت دو مجھے، تاکہ میں سوچ بچار کر کے میں آپ کسی نتیجے پر پہنچ سکوں کہ میں ایمان لاؤں یا نہ لاؤں، اگر کوئی پیشکش کر رہا ہے تو اللہ فرما رہا ہے فَأَجِرْهُ، تو اگر کوئی مشرک اگر تم سے پناہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو پناہ دے دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے احکامات کو اچھی طرح سنے، سننے کے بعد وہ کسی نتیجے پر پہنچ سکے اس کے اندر۔
ثم ابلغه مأمنا، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ پر اس کو پہنچا دو۔ اگر وہ ایمان لا لیا ہے، ایمان قبول کر لیا ہے، اور اپنے مقام پر وطن کو جانا چاہ رہا تو اس کے اپنے مقام پر اس کو پہنچا دو، یا نہیں تو سوچنے کے بعد انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے مقابلہ نہیں کروں گا، نہ میں اسلام قبول کروں گا، مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دے دی جائے، تو اس کو اپنے مقام پر جانے کی اجازت دے دو اس کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مشرکین کو بھی یہ عہد خلافی کرنے کے باوجود، وعدہ خلافی کرنے کے بعد بھی ان کو مہلت اور وقت دیا جائے گا تاکہ وہ دینی احکامات کو سمجھ سکے، سیکھ سکیں اس کے اندر، اللہ کے کلام اور اللہ کے احکامات کو واقف ہو سکیں اس کے اندر۔ واقف ہونے کے بعد پھر اب ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ اگر واقف ہونے کے بعد وہ ایمان لا لیں تو فبیہا، ٹھیک ہے، یا نہیں تو پھر ان کے ساتھ کوئی معاملہ کریں گے، یا انہوں جانا چاہ رہے ہیں اس مقام کو چھوڑ کر تو ان کو وہاں چھوڑ دیا جائے گا۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ ان کو چھوٹ اور مہلت کیوں دی جانی ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ ایسی قوم ہے جو علم نہیں رکھتی، جانتی نہیں ہے اللہ کے آیتوں کو، اللہ کے احکامات کو جانتے نہیں ہیں۔ تو جب جانتے نہیں ہیں تو ان کو احکامات جاننے تک مہلت دینا یہ ہمارے لیے ذمہ داری ہے اس کے اندر، کہ انہوں اپنے دین کے احکامات معلوم کر سکے اور دین کے کیا ہے احکامات سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ سکے اس کے اندر۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کہ کس طرح مشرکین کے لیے عہد ہو سکتا ہے اللہ اس کے رسول کے پاس، یعنی جب مشرکین اپنے عہد و پیمان کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو پھر اللہ اس کا رسول ان کے ساتھ اپنے عہد و پیمان کو کیوں پورا کرے گا؟ کیسے پورا کرے گا؟ ہم اگر کسی جماعت کے ساتھ ایگریمنٹ کرے ہیں تو سامنے والا ایگریمنٹ توڑ رہا ہے تو ہم کیا اپنے ایگریمنٹ پر اپنے باقی رہیں گے کیا اس کے اندر؟ تو اللہ فرما رہا ہے تم تو احکامات اور تم ایگریمنٹ توڑتے جا رہے ہو، اللہ اس کا رسول ایگریمنٹ جو ایگریمنٹ اور معاہدے کیے ہیں وہ عہد و پیمان اللہ کیسے باقی رکھے گا؟ اللہ اس کا رسول، حالانکہ یہاں پر رسول سے معاہدہ ہو رہا ہے لیکن یہاں برکتاً تبرکاً بتلایا جا رہا ہے کہ رسول کا معاہدے کو تم رسول کا معاہدہ مت سمجھو، وہ اللہ کا معاہدہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے کہا گیا کہ اللہ اس کے رسول کا معاہدہ اور اللہ اس کے رسول کا عہد یہ کیسے پورا ہو سکتا ہے جبکہ تم اپنے عہد کو پورا نہیں کر رہے ہیں، تم اپنے وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ رَسُولِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ، ہاں البتہ وہ لوگ کہ عاہدتم کہ تم نے عہد کیا تھا عند المسجد الحرامی، مسجد حرام کے پاس، جن لوگوں سے عہد و پیمان کیا تھا، تو مسجد حرام سے مراد یہاں بتاتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا مقام پر جو ایگریمنٹ ہوا تھا کہ مسلمان جب عمرے کے نیت سے جا رہے تھے تو کفار وہاں پر جانے نہیں دیے، روک ڈالے ان کے اندر۔ سن 6 ہجری میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ مسلمان حالانکہ جا رہے تھے وہاں پر کہ عمرہ کرنے کی غرض سے جا رہے تھے، تو مشرکین نے کہا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم کسی اور ارادے سے نہیں جا رہے ہیں، صرف ہم عمرے کے ارادے سے جا رہے ہیں، طواف کعبہ کریں گے، واپس آئیں گے، لیکن انہوں نے کیا ہے آگے جانے کے لیے اجازت نہیں دیا۔ تو اس کے بعد پھر ایگریمنٹ ہوا وہاں پر۔ تو یہ صلح حدیبیہ کا کچھ حصہ حرم کے حدود میں آتا ہے، کچھ حصہ حرم کے حدود کے باہر آتا ہے۔ تو یہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ حدود حرم کے احاطے میں ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسجد حرام یعنی حرمت والی مسجد کے تحت جو حرم کا حصہ حدود آتے ہیں، ان حدود حرم کے اوپر جو ایگریمنٹ ہوا تھا تمہارا ان کے ساتھ، اگر وہ اپنے عہد اور وعدے میں پورا اتر رہے ہیں تو پھر تم بھی ان کے عہد اور وعدے میں پورا اترو تم بھی۔ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرامی، تو صلح حدیبیہ کا کیا معاملہ، عہد پیمان کیا تھا کہ اس سال اب مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، واپس پلٹ کر اپنے چلے جائیں گے، آئندہ سال ہم آپ کو اجازت دیں گے۔ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے اندر۔ تو مسلمانوں نے بھی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایگریمنٹ کو قبول کر لیا تھا۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، یہ ایگریمنٹ جو تمہارا کافروں سے صلح حدیبیہ کے موقع پر وہاں پر ہوا تھا حدود حرم کے علاقے میں، اگر فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، جب تک وہ اپنے عہد و پیمان کو باقی رکھیں، فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تو تم لوگ بھی ان کے عہد پر باقی رکھو، ان کا عہد و پیمان مت توڑو۔
جب وہ اپنے عہد پر باقی ہے، اپنے وعدے پر باقی ہے، اپنے ایگریمنٹ پر باقی ہے، تو تم بھی اپنا ایگریمنٹ مت توڑو، اپنے ایگریمنٹ پر باقی رہو۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کو پسند فرماتا ہے، متقین سے محبت رکھتا ہے۔ تو اب یہاں جیسا کہ کہا گیا اس کے اندر، اس سے پہلے بھی یہ آیت ہی تھی ان اللہ یحب المتقین، وہاں پر بھی عہد و پیمان کا ذکر تھا۔ تو عہد و پیمان کو پورا کرنے والے متقی ہوتے ہیں، اور عہد و پیمان کو اوپر عمل پیرائی کرنے والے یہ تقوی والے ہوتے ہیں، اور ایسے تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ کیوں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ عہد و پیمان کرنا، وعدہ کی پابندی کرنا، ایگریمنٹ اور معاہدہ کر کے اس کی پاسداری کرنا، یہ بھی تقوی میں داخل ہے اس کے اندر۔ اگر کوئی مختلف بدنی، مالی، ہر عبادتیں کر رہا ہے، لیکن کبھی کیا ہے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ تقوی کے دائرے سے باہر آ گیا۔ وہ تقوی والا کب ہو سکتا ہے؟ جب تک کہ اس کے اندر یہ صفت بھی اس کے اندر آ جائے اس کے اندر۔ کیوں؟ وعدہ کا پورا کرنا یہ ایمان والے کی علامت بیان کی گئی ہے، اور وعدہ خلاف کرنا یہ منافق کی علامت بیان کی گئی ہے۔ کہ کیا ہے؟ آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامتیں 3 ہیں۔ اذا حدث کذب، جب گفتگو کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے وعدہ میں، واذا اؤتمن خان، اور امانت جب اس کے پاس رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ منافقین کی عادت ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے دائرے میں آنے کے بعد تمام احکام اسلامی کو ماننے والا ہی وہ تقوی کے دائرے میں آ سکتا ہے۔ کسی بھی ایک حکم کی خلاف ورزی کرا تو اب تقوی کے دائرے میں نہیں آئیں گا، انہیں تقوی سے باہر ہو جائے گا اس کے اندر۔ اور جو احکام اسلامی پر مکمل عمل پیرا ہوتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں، اور متقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ متقین سے محبت رکھتا ہے، ان کو محبوب رکھتا ہے۔ کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، کس طرح تم ان کا پاس و لحاظ رکھو گے، کس طرح تم ان کے ساتھ مقابلہ کرنے سے رکو گے، جبکہ وإن یظہروا علیکم، ان کا معاملہ تو کفار کا یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غلبہ پا جائیں، ڈومینیشن ان کو تم پر حاصل ہو جائے، تو لا یرقبوا فیکم، وہ نہیں انتظار کریں گے تمہارے اندر نہ کسی رشتہ داری کا نہ کسی وعدے کا۔ وہ تو ایسے ہیں کہ اگر وقت مل جائے، موقع اگر ہاتھ آ جائے تو مسلمان کو کسی بھی طرح سے ذلت و رسوائی کے دھانے پر پہنچانا، اس سے بدلہ لینا، بس یہ طاق میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ لا یرقبوا فیکم، وہ انتظار نہیں کرتے تمہارے بارے میں، کس کا؟ وہ انتظار اور وہ لحاظ نہیں رکھتے، نہ رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ وعدے کا لحاظ رکھتے ہیں، تو پھر تم کیسا ان کے ساتھ وعدے کا لحاظ رکھو گے اس کے اندر؟ کیوں؟ کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ وہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ مسلمان کے ساتھ اگر کیا ہے معلوم، اگر اس کو ڈومینیشن حاصل ہو جائے تو کیا کرے گا انہیں؟ وہ اپنا رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو وہ اس کو بخشے گا نہیں، چھوڑے گا نہیں اس کے اندر۔ یہ مشرکین کا یہ وتیرہ اور ان کا عادت ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مشرک کبھی بھی کسی بھی وقت میں مسلمانوں پر اگر ان کو غلبہ حاصل ہو جائے، اختیارات حاصل ہو جائے، تو وہ اپنا رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو اس کو بھی نہیں چھوڑے گا، کیوں؟ مسلمان ہے، بلکہ اس کو بھی ختم کر دے گا اس کے اندر۔ تو لا یرقبوا، تو اب جب وہ لوگ تمہارے بارے میں نہ رشتہ داری کا پاس لحاظ رکھتے ہیں، نہ وعدے کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، تو تم کیفا، کہ تم کیسا ان کا پاس و لحاظ رکھو گے اس کے اندر؟ یرضونکم بافواہہم، وہ تم کو راضی کرتے ہیں اپنے زبانوں سے، صرف اپنے منہ کے جملوں سے، ظاہری طور پر صرف خوش کرنے کے لیے سامنے بولتے ہیں کہ کیا ہے کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہم کیا کریں گے، وفاداری کریں گے، فلاں کریں گے، یہ زبانی دعوے کرتے ہیں اس کے اندر۔ یرضونکم بافواہہم، زبانوں سے وہ تم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وتأبى قلوبہم، دل ان کے اس بات کا انکار کرتے ہیں اس کے اندر۔ دل میں ان کی تمہاری پاسداری لحاظداری کرنا دل میں نہیں ہے ان کے، صرف زبانی خرچ کر کے کہتے ہیں اس کے اندر کہ نہیں ہم آپ کے بڑے محب ہیں، چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہم پورا لحاظ رکھیں گے، یہ کہتے ہیں اس کے اندر۔ یرضونکم بافواہہم وتأبى قلوبہم واکثرہم فاسقون، ان میں کے اکثر لوگ یہ فاسق ہے، یعنی کہ
اپنے وعدوں میں، اپنے معاہدوں میں اور دنیاوی معاملات میں یہ گناہوں میں اور فسق و فجور میں مبتلا ہے، تو ان میں کے بہت ہی کم لوگ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ ان میں کے اکثر لوگ وعدہ خلافی کرنے والے اور سامنے ایک اور پیچھے ایک بولنے والے، زبان سے ایک اور دل میں ایک رکھنے والے، ان میں کے اکثر لوگ ایسے ہی ہیں اس کے اندر۔ اکثر ہم فاسقون یرضونکم بافواہہم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب اگر یہ صفت کافر کی بیان کی گئی ہے کہ دل میں کسی کے تعلق سے بغض و کینہ رکھ کر صرف زبانی کیا ہے اس کو سامنے خوش کرنا، یہ کافر کی صفت بیان کی گئی، تو ایمان والا اس صفت کو اختیار نہیں کر سکتا کہ کیا ہے سامنے والے کو کیا خوش کرنے کے لیے زبانی چکنی چپٹی باتیں کر دے رہا ہے، لیکن دل میں اس کے تعلق سے وہ وفاداری نہیں ہے، تو یہ صفت کافروں کی بیان کی گئی ہے۔ اور یہ صفت فسق و فجور اور گناہ کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو کیا کر دیا؟ خرید لیا۔ ثمنا قلیلا، معمولی سے قیمت میں اللہ کی آیتوں کو خرید لیا، یعنی کہ اللہ کے احکامات کے مقابلے میں انہوں نے کیا دنیا کی دولت اور مال کو دیکھ کر اللہ کی آیات اور اللہ کے احکامات کو پس و پش ڈال دیا اور اپنی دنیاوی فائدے کو انہوں نے حاصل کر لیا اس کے اندر۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیتوں کو بیچ کر دنیا حاصل کرنا، تو اس سے مراد اب کیا ہے؟ جھوٹی قسم کھا کر کوئی اپنا فائدہ حاصل کر لینا، یہ بھی اشتروا بآیات اللہ میں آتا ہے اس کے اندر۔ جھوٹی قسم کھا رہا، جیسا آج کل کیا ہے عدالت میں ہو رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر کیا کر رہے ہیں اس کے اندر معاملے ہو رہے ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں اس کے اندر۔ تو اگر کوئی جھوٹی قسم کھا کر اپنا مالی فائدہ حاصل کر رہا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کے آیات کو معمولی دنیاوی قیمت کے بدلے میں اللہ کی آیاتوں کو بیچ دیا اس نے، گویا کہ کیوں اللہ فرما رہا ہے کہ جھوٹی قسم نہیں کھانا ہے، اور انہیں جھوٹی قسم کھا کے اپنا دنیاوی فائدہ حاصل کر رہا ہے، تو یہ بھی اسی حکم میں آئے گا۔ ہر وہ چیز جہاں پر اب دین کا معاملہ ہے، دنیا کا معاملہ ہے، تو دین کے معاملے کو پس پش ڈال کر دنیا حاصل کر رہا ہے، دنیا اور دین کے معاملے کو پیچھے کر دے رہا ہے، تو گویا کہ اس نے دین کو دنیا کے مال و دولت کے چند سکوں کے بدلے میں دین کو اس نے بیچ ڈالا اس کے اندر ہے۔ تو یہ دین کو بیچ دینا اور اپنے دنیاوی فائدہ حاصل کرنا، یہ کس کا طریقہ ہوتا ہے؟ کافروں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ ان کی صفت بیان فرما رہا ہے۔ چنانچہ کیا ہوتا، وہ سابقہ زمانے میں جو یہود و نصارہ تھے، وہ لوگوں کا بھی یہ معاملہ تھا اس کے اندر ہے۔ وہ کیا کرتے اس کے اندر کہ وہ اپنے اس زمانے کے ان کے علماء جو تھے، پادری وغیرہ تھے، ان کے پاس آ کر ان کو رشوت دے کے فلاں کر کے احکامات کو اپنے لیے جائز کرا لیتے تھے۔ ان کو پیسے دینا، رشوت دینا، فلاں کرنا اس کے اندر، بلکہ یہاں تک کہ وہ کس میں تورات و انجیل کے اندر بھی احکامات میں بھی تبدیلی کر لیتے تھے دنیاوی مفاد کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اشتروا بآیات اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو دنیا کے مال اور ثمن اور کیا دولت کے بدلے میں بیچ ڈالا، تو یہ ان کا طریقہ رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے فصدوا عن سبیلہ، اللہ کی آیات کو یہ خریدتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، ثمناً قلیلات، تھوڑے سے دنیاوی روپیہ پیسے کے بدلے میں، فصدوا عن سبیلہ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، کیا ہی بدترین یہ عمل کرنے والے ہیں۔ اب علماء نے اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا کہ ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کرے تھے، مالدار تھے وہ ابو سفیان، تو ان کے وہ اپنے کفار کو اپنے پاس بلاتے تھے، بہترین ہمہ اقسام کے لذت والے کھانے کھلاتے، تو ان کے لذیذ اور کیا ہے مرغن غذائیں کھا کر یہ کفار کیا کرتے اس کے اندر کہ ان کی باتوں میں آ جاتے اور مسلمانوں سے کیے ہوئے وعدوں کو، معاہدوں کو توڑ دیتے تھے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بآیات اللہ ثمنا قلیلا، دنیا کے فائدے کے لیے لذت اور لذیذ غذاؤں کے خاطر انہوں نے مسلمانوں سے کیے وعدوں کو انہوں نے توڑ دیا اس کے اندر۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً یہ لوگ بدترین عمل کر رہے ہیں، جو عمل وہ کر رہے ہیں ان کا عمل برا ہے۔ لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، کہ وہ لحاظ نہیں رکھتے مومن کے بارے میں، نہ رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں
اور نہ وعدہ اور معاہدے کا لحاظ رکھتے ہیں، تو یہ لوگ جب ایمان والے کے بارے میں لحاظ نہیں رکھتے تو تم بھی ان کا لحاظ مت رکھو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یاد رکھو یہی لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، تجاوز کرنے والے ہیں۔ کون؟ جو لوگ اپنے وعدے اور معاہدے میں خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایمان والے کے بارے میں جب معاملہ آ جاتا ہے تو وہ ذرا برابر بھی کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھتے اس کے اندر۔ اب علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ وعدہ کا پورا کرنا اور امانت داری کا لحاظ رکھنا اور دنیاوی معاملات میں اصول پر کاربند رہنا، یہ تمام چیزیں کیا ہے یہ ایمان والے کے لیے بتائی گئی ہے، ایمان والے کی صفتیں تھیں۔ لیکن کیا ہے اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کہ مسلمان امانت داری میں پیچھے، وعدے کی پابندی میں پیچھے، اور ہر اچھی راست بازی میں پیچھے، اور حق گوئی کرنے میں پیچھے، یہ تمام چیزوں میں پیچھے رہ رہا ہے۔ حالانکہ یہ صفتیں تو منافقین کی، کافروں کی بیان کی گئی تھی، تو مسلمان کے اندر یہ صفتیں کیسی آ گئی؟ تو کسی عالم نے اس کو جواب دیا کہ ہم مشرکین کے ساتھ رہ کر مشرکین کی عادت و اطوار کو ہم اختیار کر لیے، ہماری عادت و ہماری امانت و پاسداری اور ہمارے تمام چیزوں کا اصول، جو کاروبار کے جو اصول و قواعد ہمارے اسلام نے بتائے ہیں، ان اصولوں کو انہوں نے اختیار کر لیا، اس وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں اور ہم ذلت کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ اب آج دیکھا جائے تو اس کے اندر یہاں تک کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے اس کے اندر کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان غیر مسلم کی صفت ہے کیا کرنا، غیر امانت داری میں کیا ہے خیانت کرنا، اور کیا ہے انصاف نہیں کرنا، عدل کو قائم نہیں رکھنا، اور جھوٹ موٹ بول کے فائدہ حاصل کرنا۔ حالانکہ آج دیکھا جا رہا ہے کہ کاروبار میں کیا ہے صحیح طریقے سے کاروبار کرنے والے غیر مسلم حضرات ہیں، اور کوئی مسلمان کے پاس جانے سے، کوئی چیز لینے سے آدمی رک رہا ہے کہ بس اس کے پاس مال صحیح نہیں ملتا، بھائی کیا کریں گے، غیر مسلم ہوں گا لیکن مال صحیح دیتا، پورا کیا علم صحیح بھی دیتا، صحیح تولتا بھی انہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہی عالم صاحب نے جواب دیا، اس کے اندر وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کاروبار کے گر کو اور اس کے راز کو سمجھ لیا کہ کیا ہے کاروبار کا راز اسی میں ہے جو اسلام نے جو احکامات بیان کیے ہیں اس کے اندر، اور مسلمان تھوڑے سے وقتی فائدے کے خاطر کیا معلوم کیا ہے وہ اصول و قواعد کو پیچھے رکھ کر وقتی طور پر آنے والے فائدے کو دیکھا، اور وہ ہمیشہ دائمی رہنے والے کو فائدے کو انہوں نے دیکھا کہ یہ ہم راز بازی کریں گے، امانت داری کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ایک ہی بات کریں گے، تو یہ ہم کو ترقی دلانے والی ہے تجارت میں۔ تو ان کی صفتوں کو ہم نے اختیار کر لیا، ہماری صفتوں کو اختیار کر کے وہ ترقی کر رہے ہیں، اور آج امت مسلمہ ان کی عادت و اطوار کو اختیار کر کے ذلت اور رسوائی حاصل کر رہی ہے۔ تو یہ کہا گیا اولئک هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب اتنے گھناؤنی جرم کرنے والے بھی اب اگر اگر توبہ کر لیں، وأقاموا الصلاة اور نماز کو قائم کریں، وآتوا الزکاة اور زکوٰۃ کو ادا کریں، فإخوانکم فی الدین، تو اگر وہ ایمان لانے کے بعد احکامات اسلامی پر عمل کرنے لگے تو وہ تمہارے دینی بھائی بن جاتے ہیں۔ اخوانکم فی الدین، دینی تمہارے بھائی بن گئے ہیں، اس کے اندر ہے۔ اب ان کے تمہارے درمیان میں کوئی فرق نہیں رہے گا اس کے اندر، بلکہ یہاں تک کہ آیا ہے کہ الاسلام یہدی ما کان قبل ہو، اسلام سے پہلے والے جتنے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ، سب کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے اس کے اندر۔ تو گویا کہ اگر کوئی اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اس کا مقام و مرتبہ ہے کہ ایمان والے سے آگے بڑھ گیا، کیونکہ ایمان والے کے پاس گناہ باقی ہے، وہ اب جیسا ہی ایمان قبول کرا وہ پورے گناہ اس کے ختم ہو گئے، جتنے بڑے بڑے گناہ کیا تھا وہ پورے گناہ اس کے معاف ہو گئے اس کے اندر، کیونکہ اسلام اپنے ماقبل کے پورے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ تمہارے دینی بھائی بن چکے ہیں، اب تم ان کے درمیان میں، اپنے درمیان میں یہ فرق اور امتیاز نہیں کرنا چاہیے، تم اپنا دینی بھائی ان کو سمجھنا چاہیے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، کس کے لیے؟ جاننے والی قوم کے لیے۔
تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ آیتوں کو کھول کر تو کون سی آیتوں سے مراد کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں مفسرین کے ہر آیت اور کو اللہ تعالیٰ واضح انداز میں لوگوں کے سامنے ظاہر فرماتا ہے، اور یہاں خواہ وہ مشرکین کے معاملات ہو، ایمان والے کے معاملات ہو، مسلمانوں کے لیے کیا حکمات ہے، مشرکین کے لیے کیا حکمات ہے، مشرکین سے ایگریمنٹ معاہدہ کرے تو کیا کرنا چاہیے، مسلمانوں سے کیسا معاملہ ہونا چاہیے، یہ کسی بھی میدان میں اسلام نے مسلمانوں کو تشنا نہیں چھوڑا۔ ہر مسئلہ، ہر معاملے میں اسلام نے رہبری کیا، اس کے اندر وضاحت فرما دیا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں ہم جاننے والوں کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آیتوں کی تفصیل کون جانتے ہیں؟ جو علم دین رکھنے والے ہیں، عالم ہیں، وہی لوگ اس کو جانتے ہیں اس کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آج کل جیسا کہا جا رہا ہے قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن پڑھو اس کے اوپر عمل کرو، حدیث پڑھو اس کے اوپر عمل کرو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آیتوں کی تفصیل اور اس کی وضاحت یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، علم والوں کو ہم تفصیل وضاحت کرتے ہیں۔ جو عالم ہوتے ہیں وہ عالموں کے لیے ہم نے آیتوں کو واضح کر دیا ہے، عالم ہی اس کو سمجھ سکتا ہے، علماء ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر علماء نے اس کی مثال دیا کہ جیسا کہ کیا ہے کہ اب دنیاوی دوسرے معاملات میں مسلمان آج یہ کانسیپٹ کے اوپر اختیار کیے ہوئے نہیں، اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جب قرآن حدیث بالکل واضح ہے، لوگ قرآن کو پڑھ کر عمل کر رہے ہیں، تو اسی طرح کا ڈاکٹری کتابیں بھی پورے کھلے واضح ہے، اس کے اندر ہے۔ ڈاکٹری کتابیں پڑھو، اس کے اندر نسخے نکالو، بخار آیا تو یہ، کھانسی ہوئی تو یہ کیا کیا ہے، اپنے سے علاج کر لینا، پھر اس کے اندر وہاں پر نہیں آتے۔ اس کے اندر جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو ڈاکٹری کتابوں کے پاس نہیں جاتے، کتابیں پڑھنے والے عالم جاننے والے کے پاس جاتے ہیں۔ اور دین کا جب معاملہ آ جاتا ہے تو وہاں پر دین کا معاملہ آ گیا تو قرآن حدیث میں دیکھ کے ہم سمجھ جائیں گے، عالموں کا نہیں جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو دنیاوی جو ایک معمولی علم ہے وہ بغیر جاننے والے کے وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو دین کا علم تو یہ تو آپ کو دنیا اور آخرت میں کام آنے والا علم ہے، تو یہ بغیر کسی رہبر کے کیسے کام آ سکتا ہے اس کے اندر؟ تو علماء فرماتے ہیں ہم آیتوں کو کھول کر واضح کر دیتے ہیں عالموں کے، علماء کے لیے۔ تو گویا کہ قرآنی آیات کی مثال ایسی ہے کہ قرآن ایک سمندر کی طرح ہے، قرآن ایک سمندر کی طرح ہے، اس کے اندر کیا کیا موتیاں ہیں، کیا کیا نگینے ہیں، کیا کیا اس کے اندر کیا علم کیا ہے، سیپیاں ہیں، اور کتنے اس کے اندر نکات ہے، کتنے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رازیں رکھی ہے۔ وہ جتنا تیراک ماہر ہوگا وہ اس کو حاصل کرے گا۔ سمندر میں موتیاں حاصل کرنے کے لیے، ہیرے حاصل کرنے کے لیے تیراکی میں ماہر ہونا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کے سمندر میں آیتوں کو نکالنا، مطلبوں کو نکالنے کے لیے علم میں ماہر ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے اندر ہے جو علم میں ماہر ہوگا اور جو کیا ہے قرآن و حدیث کے علم میں اعلیٰ مقام جتنا رکھے گا وہی اس کو حاصل کرے گا۔ اس وجہ سے کہ یہ کون محدثین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، بڑے بڑے محدثین نے کیا کہا فقہا کے تعلق سے، فقہا کا کام ہے قرآنی آیات سے مسئلوں کو نکالنا، اس سے کیا مسئلہ نکل رہا، اس سے کیا مسئلہ اخذ ہو رہا ہے، یہ کس کا کام ہے؟ فقہا کا کام ہے۔ تو محدثین کیا فرماتے ہیں؟ نحن الصیادلہ وانتم الاطباء۔ تو محدثین فقہا سے فرما رہے ہیں، وہ حدیث کون، جیسے کہ معلوم مثال کے طور پر کیا بڑے بڑے محدثین ہیں جو ان کا کام صرف حدیث جمع کرنا اور کیا معلوم کیا ہے بیان کرنا، اپنی کتابوں میں جمع کرنا، لوگوں کے سامنے وضاحت کرنا۔ تو یہ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ ہم حدیثوں کو جمع کر کے اپنی کتابوں میں جمع تو کر دیے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کو وضاحت تو کر دیے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ یہ فقہا کے مقابلے میں جو حدیثوں کو جمع تو ہم کرے ہیں لیکن حدیثوں سے مطلب اور مفہوم کو نکالنے والے ہم نہیں ہیں، وہ نکالنے والے فقہاء کرام ہیں۔ تو یہ محدثین کہتے ہیں کہ نحن الصیادلہ وانتم الاطباء، ہم صرف میڈیکل ہال والے ہیں اور آپ لوگ ڈاکٹر ہیں، آپ تجویز کریں گے یہ دوا اس کے لیے ہے تو ہم وہ کیا ہے حدیث کو اس کے لیے پیش کریں گے۔ اس کے اندر تو محدثین کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم لوگ
نحن الصیادلہ، صیادلہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم دوا بیچنے والے، دواؤں کے کاروبار کرنے والے ہیں۔ تو دوا بیچنے والے کا کام یہ تشخیص کرنا نہیں ہوتا، صرف تشخیص کرنے کے بعد جو دوا لکھی جاتی ہے وہ دوا کو انہیں پیش کرتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کو کس مرض کے لیے کیا دوا ہونی چاہیے وہ اگر معلوم کرنا ہے تو ڈاکٹر کون ہے؟ فقہا کے پاس جاؤ، تو فقہا کے پاس کیا معلوم، انہوں جو لکھ کر جو نسخہ دیں گے وہ نسخے کو ہم تم کو مہیا کریں گے۔ حدیثوں کے نسخے کو مہیا کرنا ہمارا کام ہے، حدیثوں سے نکلنے والے مسائل کو نکالنا یہ فقہا کا کام ہے اس کے اندر۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا ظلمنا